یہ ایپیسوڈ بہت پیاری ہے، بہت زیادہ، اور اس ٹائم 10 بج رہے ہیں اور میں ریکارڈنگ کرنے بیٹھی ہوں۔ سر میں درد ہے، گلا خراب ہے، لیکن اس کے باوجود صرف ان لوگوں کے لیے جن کو ایپیسوڈ چاہیے تھی، جن سے پرومس کیا تھا، اور ان لوگوں کے لیے جن کو اردو نہیں آتی۔ آپ کو پتہ ہے میں بہت زیادہ جب بات میرے بس میں نہیں ہوتی میں تب وائس اوور نہیں کرتی، ادروائز میں ہر حال میں وائس اوور کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ آپ یقین کریں مجھ سے کھانا بھی نہیں کھایا جا رہا، جو میری کلیگ کی حالت ہے، لیکن اس کے باوجود میں وائس اوور کر رہی ہوں صرف آپ کے لیے۔ پلیز اچھا رسپانس دیجیے گا۔ حدید نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھے۔ کچھ دیر اسی طرح کھڑے رہنے کے بعد وہ اپنے دونوں ہاتھ بے چینی سے اپنے بالوں میں پھیرنے لگا۔ حدید گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ غصہ اتنا تھا جس نے بولنے کی سکت کو بھی چھین لیا تھا۔ کرن کو لمحہ بلمحہ اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ کر خوف آ رہا تھا۔ میں اب کوئی آؤٹ فٹ ٹرائی نہیں کروں گی، جو آپ کو پسند ہو آپ وہ لے لیجیے گا، کرن نے اس کے غصے کو مد نظر رکھ کر کہا۔ اسے مردوں کے غصے سے خوف آتا تھا۔ حدید نے اس کی بات پر اسے گھورا۔ ٹرائل کے لیے منع نہیں کیا ہے میں نے۔ حدید نے اسے جیسے کچھ جتایا۔ لہجہ تیز تھا۔ اس نے کہا اور اپنا سر جھکا لیا۔ کچھ دیر بعد وہ اسٹاف ممبر اور کچھ ڈریسز لے کر اس کے پاس آیا۔ سر، جیسے آپ نے کہی ہیں اسی طرح کی یہ ڈریسز ہیں۔ اس نے ہینگر میں لٹکی ڈریسز کی طرف اشارہ کیا۔ اب میں صحیح نہیں کرتی، مرچ لکھا گیا اس ہینگر میں لٹکی ڈریس کی طرف اشارہ کیا۔ حدید نے کرن کی طرف دیکھا۔ کیا؟ اس کے دیکھنے پر کرن نے کہا، اس میں سے آؤٹ فٹ پسند کرو۔ حدید نے کہا، نہیں میں کوئی پسند نہیں کروں گی، میں کوئی پسند نہیں کر رہی، آپ اپنی پسند سے لے لیں۔ اس نے اپنے دوپٹے کو مٹھیوں میں جکڑتے ہوئے کہا۔ کرن، مجھے اور غصہ دلانے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی تمہیں ان کپڑوں میں دیکھ کر میرا غصے سے برا حال ہے۔ حدید نے اس جالی کے دوپٹے سے نظر آتی اس کی گہرے گلے اور اس کے چمکتے پیٹ کو دیکھ کر ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ اس کے لہجے کا غصہ، اس کے لہجے کی کاٹ کرن کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا گئی تھی۔ کرن کی آنکھیں حدید کی اس درجہ پوزیسیونیس، اس درجہ جیلسی، اتنے غصے پر حیرت سے پھٹی تھیں۔ مجھے اس طرح دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صحیح کہہ رہا ہوں میں، اس نے کرن کی آنکھوں میں ڈر اور خوف کے سائے دیکھ کر کہا۔ اس نے ایک دم اپنی نظریں چرا لیں۔ یہ سب بعد میں کرنا، پہلے کوئی آؤٹ فٹ پسند کرو۔ حدید نے سامنے ہینگر میں لگے آؤٹ فٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ آپ پلیز اپنی پسند سے لے لیں، اس نے نظریں جھکائے ہوئے کہا۔ حدید نے گہرا سانس بھر کر اس کی طرف دیکھا۔ بہت ضدی ہو تم، جھک کر اس کے کان میں غرا کر کہا۔ ہاں، اس کی زبان بھی کہاں زیادہ دیر بند رہنے والی تھی۔ حدید نے اسے گھور کر دیکھا، لیکن پھر اگلے ہی لمحے خود کو نارمل کر کے آؤٹ فٹ دیکھنے لگا۔ اسے ایک بیبی پنک کلر کا گاؤن پسند آیا تھا، فل سلیوز بوٹ نیک، وہ کافی کلاسی اور بہت خوبصورت گاؤن تھا۔ حدید نے وہ گاؤن نکالا اور کرن کے سامنے کر دیا۔ کیسا ہے؟ اس نے پوچھا۔ جی اچھا، کرن نے اس پر سرسری سی نظر ڈال کر کہا۔ جا کر ٹرائی کرو، گاؤن اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے حدید نے کہا تو اپنا آپ سنبھالتی ہوئی پھر
پھر پرائیویٹ ٹرائل روم میں چلی گئی۔ آپ فی الحال یہاں سے جا سکتے ہیں، اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم بلا لیں گے، حدید نے اسٹاف ممبر سے کہا تو وہ اپنے سامنے کھڑے شخص کو کچھ دیر عجیب نظروں سے دیکھتا وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد کرن گاؤن سنبھالے ٹرائل روم سے باہر نکلی۔ اس کے کرلے بال تھوڑے سے اس کی پشت پہ پڑے تھے اور تھوڑے سے اس کے کندھوں پر۔ وہ گاؤن کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامے آہستہ آہستہ چلتی اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ حدید ٹرانس کی کیفیت میں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ دوسری بار تھا جب اس کے دل پر کرن نے ضرب لگائی تھی۔ بیبی پنک کلر میں اس کا رنگ بھی اس میں میل کھا رہا تھا۔ گال ہلکے ہلکے سرخ ہو رہے تھے، گلابی ہونٹ، گلابی رنگ، وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ حدید کے ہونٹوں کے کونوں پر مسکراہٹ آ کر ٹھہر گئی۔ اس میں ٹھیک لگ رہی ہو، اس نے کہا، حالانکہ وہ کہنا چاہتا تھا کہ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، لیکن اس کی تعریف کر کے وہ اسے چنے کے جھاڑ پر نہیں چڑھانا چاہتا تھا۔ اس کے ٹھیک ہے لگ رہی ہو کہنے پر کرن نے اسے اس انداز میں دیکھا جیسے کہہ رہی ہو بس ٹھیک، لیکن سامنے سے کوئی رسپانس نہیں ملا۔ وہ اس کے سامنے سے ہٹی اور قد آور آئینے کے سامنے آ کر خود کو دیکھنے لگی۔ وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی، بالکل باربی ڈال جیسی۔ اور وہ شخص کہہ رہا تھا کہ تم ٹھیک لگ رہی ہو، لگتا ہے دماغ کے ساتھ ساتھ آنکھیں بھی کمزور ہیں۔ اس نے خود کو بھرپور نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر آئینے میں سے ہی حدید کو دیکھا جو مبہوت سا اسے دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے دیکھنے پر ایک دم نظریں چرا گیا، اس طرح جیسے اس کے دل کا چور اس کی آنکھوں سے عیاں ہو جائے گا۔ آئی تھنک ہمیں ڈن کر دینا چاہیے، حدید نے کہا۔ ٹھیک ہے، کرن نے لٹھ مار انداز میں کہا۔ وہ کیوں اس بات کے لیے اتنی سیریس ہو رہی ہے؟ کون سی انگیجمنٹ اس کی پرماننٹ رہنے والی ہے؟ وقتی انگیجمنٹ ہے، وقت ہی سب کچھ ہے، تو جیسا چل رہا ہے ویسا چلنے دو، اس نے پھر خود کو دل میں تسلی دی۔ چلو تو پھر تم یہ چینج کر لو، ہم یہ فائنل کر دیتے ہیں، حدید نے کہا تو وہ دوبارہ ٹرائل روم میں چینج کرنے چلی گئی۔ انہوں نے وہی گاؤن لیا اور حدید نے اپنے لیے ڈیزائنر کرتا سیٹ لیا۔ وہ لے کر وہ دونوں وہاں سے نکل گئے۔ حدید کو ہاسپٹل جانا تھا، لیکن اس سے پہلے اسے کرن کو گھر پہ چھوڑنا تھا۔ آؤٹ لیٹ سے گھر تک وہ دونوں بالکل خاموش رہے۔ کرن کو حدید کی خاموشی کچھ کر رہی تھی، لیکن اس نے خود سے بھی بات کرنا مناسب نہیں سمجھا، سو وہ بھی خاموش رہی۔ آفریدی ہاؤس کے سامنے آ کر اس نے گاڑی روکی۔ کرن نے اس کی طرف دیکھا اور اسے اللہ حافظ کہہ کر دروازہ کھول کر نکلنے لگی کہ تبھی حدید نے اس کی کلائی تھام کر اسے آہستہ سے کھینچا۔ وہ حدید کے کھینچنے پر ایک دم اس کے قریب ہوئی، اتنی کہ دونوں کو ایک دوسرے کی سانسیں اپنے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں۔ کیا ہوا؟ کرن نے پوچھا۔ تمہاری کمر پر نیچے کی طرف بیچوں بیچ ایک مول ہے، وہ میری نظروں میں آ چکا ہے، آئندہ وہ کسی اور کی نظروں میں نہ آنے پائے، اس بات کا خاص خیال رکھنا، حدید نے اس کی سنہری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کرن کے گال اس کی بات پر دہک اٹھے تھے۔
کانوں سے جیسے دھوئیں نکلنے لگے تھے۔ حدید بے حد سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ اس کا انداز رومانٹک نہیں تھا، لیکن اس کی بات ایسی تھی کہ کرن کو شرمانے پر مجبور کر گئی۔ سن لی میری بات؟ حدید نے اسے نظر چراتے دیکھ کر کہا۔ جی سن لی، اس نے آہستہ سے کہا۔ سمجھ بھی گئی؟ حدید نے پوچھا۔ جی سمجھ گئی۔ کرن کا دل بلیاں اچھل رہا تھا، سانسیں بے ہنگم ہو رہی تھی، اسے اپنے چہرے اور کانوں سے دھوئیں نکلتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ ایک تو حدید کی اتنی بے باک بات، اوپر سے اس کی قربت اور پھر اس کی مضبوط گرفت میں اس کی نازک کلائی اسے کنفیوز کر رہی تھی۔ ایک بات یاد رکھنا، جو چیز میری ہے اس پر صرف میرا حق ہے، اس نے جھک کر اس کے کان میں کہا۔ کہتے ہوئے حدید کے لب ایک لمحے کے لیے اس کے کان کی لو سے مس ہوئے تھے۔ کرن کو اس کا دہکتا لمس بے چین کر گیا۔ میں سمجھ گئی، وہ ایک دم اس کے حصار سے نکلتے ہوئے بولی، اور پھر لمحے کی تاخیر کیے بغیر کار سے نکل گئی۔ دل ابھی بھی بے ترتیب دھڑک رہا تھا۔ حدید نے اس کی حالت پر مسکرا کے اسے دیکھا، پھر نفی میں سر ہلاتا بنا کچھ کہے گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ سمجھانا جس کو سمجھانا ہوگا، مجھے مت سمجھاؤ، مجھے تم سے شادی نہیں کرنی۔ اس کے جانے کے بعد وہ بڑبڑاتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ دل ابھی بھی بے قابو تھا۔ وہ اندر آ کر سیدھا اپنے روم میں گئی تھی۔ ابھی فی الحال اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کا سامنا کر سکے۔ اگلے دن نور سلطان، شہریار، وہ تینوں رامپور پہنچ چکے تھے۔ نورے کا استقبال پھر سے اسی طرح ہوا تھا جس طرح ایک بہو کا ہوتا ہے۔ وہ بھی یہاں آ کر بے حد خوش تھی۔ اس وقت وہ سب ڈائننگ ہال میں بیٹھے ہوئے تھے۔ او گاڈ جیٹ جی، آپ تو بڑے چھپے رستم نکلے۔ اس نے حاشر کے پاس آ کر اسے چھیڑا تو وہ نظریں جھکا کر مسکرانے لگا۔ ارے شرمائے مت، ذرا نظریں اٹھا کر بات کریں، لڑکے یوں شرماتے ہوئے اچھے نہیں لگتے ہیں۔ اس نے حاشر کے شرمانے پر کہا تو وہ بیچارہ اپنا دایاں ہاتھ اپنے ماتھے پر رکھ کر اپنے ہاتھ سے اس طرح اپنا چہرے کو چھپایا کہ کوئی اس کے سرخ پڑتے چہرے کو نہ دیکھ سکے۔ اوہو ممی، دیکھ رہی ہیں آپ ادا کا شرمانا؟ مجھے تو لگتا ہے محبہ اتنا نہیں شرمائے گی جتنا ادا شرمائیں گے۔ اس نے کہا تو حنا بیگم مسکرا کر حاشر کو دیکھنے لگی۔ اس کا سفید رنگ شرم سے سرخ پڑ رہا تھا۔ صحیح کہہ رہی ہو نور، ادا کچھ زیادہ ہی شرما رہے ہیں۔ میں نے کبھی کسی مرد کو اتنا شرماتے ہوئے نہیں دیکھا۔ شہریار نے بھی حاشر کی ٹانگ کھینچی، جس پر حاشر نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ واہ واہ، یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے آپ کی ٹانگ کھینچی تو آپ مجھے آنکھیں دکھا رہے ہیں؟ یہی کام نور کافی دیر سے کر رہی ہے، آپ نے اسے تو کچھ نہیں کہا۔ شہریار نے حاشر کے آنکھ دکھانے پر کہا۔ اپنی اپنی بات ہے شہریار بھائی، ادا مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں ادا، صحیح کہا نا؟ نورے نے بڑے حق کے ساتھ پوچھا۔ جی، آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ بھابھی ہیں میری، حاشر نے آہستہ سے کہا تو سلطان کے ہونٹوں پر ایک درد بھری مسکراہٹ ابھری۔ کتنی عجیب بات ہے کہ وہ نور کو اپنی بھابھی مانتا ہے لیکن سلطان کو اپنا بھائی نہیں۔ سلطان کی بھوری آنکھوں میں نمی اتری تھی، لیکن اس نے ایک دم خود کو کمپوز کر لیا۔ چچی، میری ہونے والی جیٹھانی صاحبہ کہاں ہیں؟ ہمیں کتنی دیر ہو گئی ہے آئے ہوئے، ابھی تک ان کا
دیدار نہیں ہوا؟ نورے نے زوہا بیگم سے کہا۔ وہ اپنے کمرے میں ہے، انہوں نے مسکرا کر جواب دیا۔ محبہ کے نام پر حاشر کے چہرے پر ایک چمک ابھری تھی جو کسی کی نظروں سے مخفی نہ رہ سکی۔ اس کے چہرے کی چمک، اس کی خوشی، اس کا انداز، ایک ایک چیز چیخ کر کہہ رہی تھی کہ وہ بہت خوش ہے اور وہ سب اس کی خوشی میں خوش ہیں۔ محبہ کے ایگزام چل رہے تھے، وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی تھی۔ حاشر سے ابھی تک اس کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ وہ کتنا بے چین تھا اس کے ایک دیدار کے لیے۔ وہ ظالم اسے اپنا دیدار نہیں کرا رہی تھی، ہر وقت اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ سب کو لگ رہا تھا کہ ایک تو اس کے ایگزام ہیں، وہ اس پر پریشر، وہ اس کی پریپریشن کر رہی ہے، پھر ایک دم ہی رشتہ بدلا ہے تو اسے کچھ شرم اور جھجک ہوگی، اس لیے وہ زیادہ کسی کے سامنے نہیں آ رہی۔ میں چلی جاؤں اس کے کمرے میں؟ نورے نے پوچھا۔ یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے بیٹا، مہجبی بیگم نے کہا تو وہ ان سب کے پاس اٹھ کر محبہ کے کمرے میں آ گئی۔ وہ واقعی اس وقت بھی اپنی کتابیں بیڈ پر پھیلائے بیٹھی تھی۔ ہے محبہ، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ محبہ کے کمرے کا دروازہ، ہلکا سا دروازہ ذرا سا کھلا ہوا تھا۔ نورے نے اسی میں سے دیکھتے ہوئے کہا، بھابھی آپ؟ وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ ہاں میں، کہتے ہوئے نورے اندر آ گئی۔ محبہ بھی اپنے بیڈ سے اٹھ کر بھاگتی ہوئی اس کے پاس آ گئی۔ وہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس اور اس کے گلے لگ گئی۔ پتہ نہیں کون سا احساس اس پر غالب آیا کہ اس کے گلے لگتے ہی محبہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ محبہ! نورے اس کے اس طرح رونے پر پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اس کے بالوں میں آہستہ آہستہ ہاتھ چلا کر نورے نے پوچھا۔ محبہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس روتی رہی۔ محبہ، سب خیریت تو ہے نا؟ میں چچی جان کو بلاؤں؟ نورے نے کہا تو وہ ایک دم سنبھل گئی۔ نہیں، اس سے الگ ہوتے ہوئے اس نے کہا۔ پھر رو کیوں رہی ہیں؟ اس کے گالوں سے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے نورے نے پوچھا۔ ایسے ہی، بہت دن بعد آپ سے ملاقات ہوئی ہے نا، اس لیے۔ آپ تو دلی جا کر بھول گئی مجھے۔ محبہ نے معصوم سا شکوہ کیا۔ ارے نہیں میری جان، کہاں بھولی ہوں، اور تم بھولنے والی چیز ہو؟ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں لے کر نورے نے اس کے گال پر پیار کرتے ہوئے کہا، ویسے بہت بہت مبارک ہو جیٹھانی صاحبہ، بنو گی تم میری۔ بڑے چھپے رستم نکلے شہریار ادا تو تمہیں پسند کرتے رہے اور کسی کو کانوں کا خبر تک نہیں ہونے دی۔ نورے کہہ رہی تھی اور محبہ کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا۔ اسے اس وقت حاشر کے نام سے بھی نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے حوالے سے جو رشتے جڑ رہے تھے، ان رشتوں سے بھی نفرت ہو رہی تھی۔ تم خوش ہو نا؟ نورے نے محبہ سے پوچھا تو اس کا دل کیا کہ صاف منع کر دے، اسے بتائے کہ وہ اس رشتے سے خوش نہیں ہے۔ یہ رشتہ زبردستی جوڑا جا رہا ہے، لیکن وہ اپنی ماں کی دھمکی اور اپنے باپ کی عزت کا سوچ کر خاموش ہو گئی۔ اس نے کچھ کہنے سے بہتر اپنی نظریں جھکا لیں۔ نورے نے اس کی نظریں جھکانے کو اس کی شرم گردانا۔ وہاں حاشر ادا شرما رہے ہیں اور یہاں تم شرما رہی ہو، ایسا کیسے چلے گا؟ نورے نے ہنس کر کہا اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ محبہ خاموش رہی اور اب اس کے کچھ کہنے کا فائدہ بھی نہیں تھا۔ I'm sorry، میں
اس سے آگے بڑی مشکل سے کروں گی۔ مجھے پتہ ہے میرے گلا بہت بہت بری طرح ہرٹ ہو رہا ہے۔ ڈنر کے بعد نورے اپنے کمرے میں آ کر کمرے کی روف گارڈن پر چلی گئی تھی۔ سلطان، شہریار اور حاشر ان تینوں ڈنر کے بعد ہارون صاحب کے کہنے پر ان کے ساتھ ان کے کمرے میں چلے گئے تھے۔ روف گارڈن پر بیٹھ کر وہاں سے نینی تال کی پہاڑیوں پر چمکتی لائٹوں کو دیکھنا اسے بے حد منموہنا لگ رہا تھا۔ بہت دیر وہ اسی طرح بیٹھی رہی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ ہوا کے دوش پر اس کے سلکی بال لہرا رہے تھے۔ اس نے گہرے رنگ کی سلکی انارکلی فراک پہنی ہوئی تھی۔ نہ جانے اسے کیا سوجا، وہ کرسی سے اٹھی اور اپنی دونوں باہیں پھیلا کر آسمان کی طرف دیکھتی گول گول گھومنے لگی۔ کچھ دیر بعد سلطان اپنے کمرے میں آیا، لیکن نورے کو کمرے میں نہ پا کر وہ اسے آوازیں دینے لگا۔ نور، نور کہاں ہیں آپ؟ اسے آواز دیتے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا، لیکن وہ ڈریسنگ روم میں نہیں تھی۔ نور، وہ پھر بیلکنی میں گیا۔ نور وہاں بھی نہیں تھی کہ تبھی اسے نور کے ہنسنے کی آواز آئی۔ آواز روف گارڈن سے آ رہی تھی۔ وہ وہیں سے پلٹ کر روف گارڈن پر آ گیا۔ نور! سلطان ششوپن سے اسے پکارتا روف گارڈن میں ادھر سے ادھر اسے دیکھتا آگے بڑھ رہا تھا جب نور کی کھلکھلانے کی آواز آئی تھی۔ آواز روف گارڈن کے کونے سے آ رہی تھی۔ وہ اس کی کھلکھلاہٹ کی آواز سنتا مسکراتا ہوا روف گارڈن کے ایک کونے کی طرف چل دیا۔ ٹیرس پر آتے ہی وہ سامنے کا منظر دیکھتے مبہوت ہوا تھا۔ وہ اس ٹھنڈی ہوا میں اپنی سرخ انارکلی کو گول گول گھماتے باہیں پھیلا کر آسمان کی طرف دیکھتی کھلکھلاتی جا رہی تھی۔ اس کی ہنسی کی جلتا رنگ سلطان کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری کر گئی۔ وہ وہیں پر کھڑا دیوانوں کی طرح اس کی بچوں سی حرکت دیکھ رہا تھا۔ وہ یوں گھومتے ہوئے کسی شہزادی کا گمان دے رہی تھی۔ اس نے اپنا سر پیچھے کی طرف پھینکا ہوا تھا، اس لیے وہ ابھی تک سلطان کو نہیں دیکھ پائی تھی۔ سلطان جو اسے بے حد محبت سے دیکھتا اس کی خوبصورتی میں گم ہو چکا تھا۔ ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے محسوس کرتا ہوش کی دنیا میں لوٹتے ہوئے جلدی سے اس کی طرف بڑھا۔ آگے بڑھ کر نرمی سے اس کے بازو کو پکڑتا خود کی طرف کھینچ لیا۔ وہ اس کے ذرا سے جھٹکے سے اس کی چٹانی سینے سے ٹکرائی تھی۔ نورے اپنی بادامی آنکھوں کو پھیلائے چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ کب آیا تھا؟ اتنی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، موسم سرد ہو رہا ہے، یہاں کیا کر رہی ہیں آپ؟ سلطان نے جھک کر اس کی بادامی آنکھوں میں محبت سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دیکھیں نا کتنی پیاری ہوا چل رہی ہے، سامنے پہاڑ بھی کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ ایسے موسم میں ایسی ڈریس پہن کر میرا گھومنے کا دل کرنے لگا۔ مجھے گھومنے دیں، وہ مسکرا کر جواب دیتی، اس سے الگ ہوتی، پھر سے باہیں پھیلا کر گھومنے لگی۔ سلطان کو یہ نظارہ بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ تیز ہواؤں کی وجہ سے بار بار اس کا دوپٹہ سرکتا ہوا اس کے سینے سے جھلک رہا تھا۔ تیز ہواؤں کے باعث کپڑے اس کے وجود سے چپک رہے تھے، جس وجہ سے سلطان اس کے بدن کے ایک ایک حصے کا جائزہ بآسانی لے سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ سب بعد میں کرنا، ابھی یہاں ہماری باہوں میں آ جائیں، اتنی سردی ہے، بیمار پڑ جائیں گی۔ وہ محبت اور فکر مندی کے ملے جلے تاثرات سے بولا۔ نہیں، مجھے نہیں آنا۔ وہ اس کے پاس آنے کی بجائے اس سے 2 قدم دور ہو کر دوبارہ گھومنے لگی۔ اچھا، وہ کیوں؟ سلطان سینے پر ہاتھ باندھ کر مدھم سے مسکراہٹ کے ساتھ
وجہ پوچھنے لگا، کیونکہ میرا دل ابھی اندر جانے کا نہیں کر رہا۔ یہاں دیکھیں کتنی پیاری ہوا چل رہی ہے، کھلا آسمان، چمکتی چاندنی، آسمان میں تارے، سامنے پہاڑوں پر جلتی ہوئی لائٹیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، سب کچھ کتنا خوبصورت اور رومانوی ہے۔ اس نے پھر کہا، اس کا دوپٹہ اڑ کر پھر ایک طرف لہرا رہا تھا۔ سلطان نے اپنا ہاتھ بڑھا کر ہوا میں لہراتا اس کا دوپٹہ تھاما، کیونکہ وہ اسی کی طرف آ رہا تھا۔ اگر ماحول رومانوی ہے تو اسے شوہر کے ساتھ انجوائے کریں۔ سلطان اس کے دوپٹے کو اپنے ہاتھ پر لپیٹتے ہوئے بولا، جی نہیں، مجھے باز رکھیں۔ نوری نے اس سے 2 قدم پیچھے ہو کر ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، کیوں؟ سلطان نے آنکھیں چھوٹی کر کے پوچھا، ایسے ہی، ہر وقت ہمیں میسر مت رہا کیجیے، ہو سکتا ہے ہمارا دل بڑھ جائے۔ نوری نے اس کے موڈ کو سمجھتے ہوئے اسے چھیڑتے ہوئے کہا، کیا مطلب ہے؟ اگر ہم آپ کو ضرورت سے زیادہ میسر ہو گئے تو آپ کا دل ہم سے بڑھ جائے گا۔ سلطان کا لہجہ ایک دم سنجیدہ ہوا تھا۔ نوری اس کے سوال پہ ایک دم سے رک کر اسے دیکھنے لگی، بولی، ہماری جان۔ سلطان 2 قدم اس کی طرف بڑھاتے اسے اپنی باہوں میں بھرتے اسے خود سے لگاتے ہوئے بولا۔ اسی لمحے نوری کی بادامی لمبی سلکی بال اڑتے ہوئے ان دونوں کے چہرے پر بکھرنے لگے۔ یہ منظر بے حد خوبصورت، بے حد حسین تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے، دونوں کے ایک دوسرے کی آنکھوں میں اپنا اپنا عکس نظر آ رہا تھا۔ بھوری آنکھوں کا بادامی آنکھوں سے تصادم جاندار ہوا تھا۔ نوری اس کی آنکھوں میں اترتی سنجیدگی کو بڑی غور سے دیکھتے ہوئے بولی، آپ ضرورت تو نہیں سلطان، آپ تو محبت ہے، محبت سے بھی بڑھ کر عشق، اور عشق بھی وہ جو پاگل پن کی حد تک ہو۔ آپ میرے لیے میری زندگی ہیں، میری زندگی کا عنوان، میرا سب کچھ، میرا آج، میرا آنے والا روشن کل۔ آپ تو میرے محبوب ہیں، اور محبوب کو ہمیشہ دیوانوں کی طرح چاہا جاتا ہے۔ سچی محبت کی، سچی چاہت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ آپ سے دل کیوں بھرے گا؟ آپ تو ہر گزرتے دن کے ساتھ میرے دل پر مزید حکومت کرنے لگے ہیں، کیونکہ آپ میرے دل کی سلطنت کے حاکم ہیں۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ نور کا دل آپ سے بھر سکتا ہے؟ نور اس کے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے ہوئے دلفریب انداز میں اس کے سوال کا تفصیلی جواب دے رہی تھی۔ آپ نے ہی کہا ہے جان سلطان، اس کو یاد دلایا، مذاق کیا تھا، بہت بوڑھا مذاق تھا، آئندہ مت کیجیے گا، کیونکہ آئندہ اگر آپ نے ایسا مذاق کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مذاق ہماری جان لے لے۔ سلطان نے کہا، سلطان، نوری نے اس کے کہنے پر اسے ٹوکا، اگر آپ کو کچھ ہو گیا نا تو میں بھی مر جاؤں گی۔ میری یہ سانسیں اب آپ کی سانسوں کی محتاج ہیں۔ ہمارے 2 دل ہیں لیکن ایک ڈور سے بندھے ہوئے۔ آپ اپنے مرنے کی بات کر کے میرا دل بند کر رہے ہیں، اس نے ناراضگی سے کہا۔ سلطان اپنی آنکھوں میں بے حد محبت لیے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ نور کے بال ہوا کے دوش سے اڑتے ان دونوں کے چہرے کے ارد گرد اڑ رہے تھے۔ سلطان نے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے جھک کر اس کے ماتھے پر شدت سے اپنے ہونٹ رکھے تھے۔ جب اپنے لفظوں سے مجھے یوں معطر کرتی ہیں تو بہت اچھی لگتی ہیں۔ وہ اس کے بال اس کے کان کے پیچھے اڑستے گمبھیر لہجے میں بولا۔ اس کی گرم تپش زدہ سانسیں اپنی پیشانی پر محسوس کرتی نوری چہرے پر شرمیلی مسکراہٹ سجائے اس کی اگلی جسارت سے پہلے ہی شرارت سے اس سے الگ ہو کے کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ وہ جو خمار آلود نگاہوں سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو دیکھتا اس کے ہونٹوں کو فوکس میں لیے ہوئے تھا،
اس کی चालाकी पे आंखें छोटी करके इसकी तरफ देखने लगा। इसका कयामत खेज सरापा सुल्तान के जवान जज्बात जगा के इसे पागल कर रहा था। नूर को इस वक्त अपने दुपट्टे के बगैर सरापे का बिल्कुल होश नहीं था। वो शायद नहीं जानती थी इसके जिस्म के नशीबो फराज सुल्तान के दिल में किस तरह से दो ज्ञानी बचा रहे हैं। वो शरारत से इसे देखती पीछे हो रही थी जब अचानक से इसके सुर्ख फ्रॉक इसके पैरों में उलझी। वो गिरती इससे पहले सुल्तान ने आगे बढ़कर इसकी कमर में हाथ डालकर इसे गिरने से बचा लिया, फिर इसे सीने में किसी मताए हाथ की तरह छुपा लिया। अभी गिर जाती, वो फिक्रमंदी से बोलता इसे खुद में जोर से पीट गया। सुल्तान ये सब कुछ क्यों घूम रहा है? इसने इधर उधर देखते हुए कहा। सब कुछ नहीं घूम रहा मैडम, आपको चक्कर आ रहे हैं, आपका दिमाग घूम रहा है। सुल्तान ने इसके सर को थाम कर दोबारा अपने सीने पर रखते हुए कहा। ओ गॉड मेरा सर, नूरिन ने हंसते हुए कहा तो सुल्तान ने इसके कंधे के गिर्द अपने बाजू रखकर इसे सीने में छुपा लिया। वो नरमी से इसके बाल सहलाता बार बार इस पर अपने होंठ रखने लगा। वो काफ़ी देर घूमी थी इसलिए इसका सर अभी तक चकरा रहा था। सुल्तान मेरा सर बहुत चकरा। वो अपना जुमला मुकम्मल करती इससे पहले सुल्तान ने इसके बालों में उंगलियां फंसाए झुककर नरमी से इसके लबों को अपनी गिरफ्त में लेते प्यार से चूमने लगा। नूरिन ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। वो इसकी बादामी आंखों में झांकता अपनी नरमी में शिद्दत पैदा करने लगा। इसे कमर से मजबूती से जकड़ के खुद से लिपटाए। सुल्तान का हाथ इसके सर से इसकी गर्दन पर सरकता जा रहा था। नूरे के बाल हवा के दोष पर उड़ते इन दोनों के चेहरा छुपाए हुए थे। सुल्तान इसकी गर्दन और कमर के गिर्द हाथ लिपटाए इसे खुद में सख्ती से पीछे इसके लबों को कभी नरमी से चूमता, कभी शिद्दत से अपने लबों में पेवस्त करता, इसकी ज़बान के साथ छेड़खानी करने लगता। नूर के सारे चक्कर एक पल में ठीक हो गए थे। वो इसकी बढ़ती शिद्दतों पर इसकी शर्ट को अपनी उंगलियों में दबोच गई। सुल्तान ने मदहोश होते इसके नीचे होंठ को नरमी से दांतों में दबाते बाहर की तरफ खींचा और ये अमल इसने एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, बहुत दफ़ा दोहराया था। वो शर्म से आंखें मूंदे इसकी शिद्दत अपने लबों पर महसूस करने लगी। सुल्तान इसके निचले लब को आज़ादी बख्श था। यूं ही यही अमल इसके बलाई लब पे दोहराता